بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت حسین تھی جب بھی بہنوئی ہر مہینے نیا سوٹ دیتا، پر 3 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ چیک اپ کروانے پر پتہ چلا بہن بہنوئی مل کر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا جاری تھا، چاروں طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آج میری بڑی بہن کی شادی تھی، ابھی دلہا نے ہال میں داخل ہونا تھا۔ مجھ سمیت میری ساری کزنیں دلہا کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھیں، سب نے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ اٹھا رکھی تھی۔ میں اپنے بہنوئی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر والوں نے میری بہن کے ساتھ رشتہ صرف لڑکے کی تصویر دکھا کر کیا تھا، کیونکہ میرے ہونے والے بہنوئی دبئی میں نوکری کرتے تھے اور وہ اب شادی کی وجہ سے وہاں سے پاکستان آئے تھے۔ دلہن کی چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے میں کافی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف میرے حسن کے چرچے تھے۔ بارات میں گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے میں نہایت حسین لگ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ اس پوری شادی کی تقریب میں کوئی بھی لڑکی میرے حسن کی ٹکر کی نہ تھی۔ کتنی ہی عورتیں میری امی سے یہ پوچھ چکی تھی کہ تمہاری چھوٹی بیٹی کا کہیں رشتہ ہوا ہے، تو میری امی ان کے پوچھنے پر انہیں بتا دیتی کہ اس کا رشتہ میرے بھائی کے بیٹے سے طے کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح تھی، کیونکہ 1 سال پہلے میری منگنی میرے ماموں زاد سے ہو چکی تھی۔ میں اٹھلا لا کر چاروں طرف چل رہی تھی۔ میرا منگیتر حسن بھی اس بارات کی تقریب میں آیا ہوا تھا، جو بہانے سے مجھے دیکھنے کے لیے بے تابی سے یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ناز سے مسکرا دیتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا کس قدر دیوانہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے بہنوئی اپنے دوستوں کے ہمراہ ہال میں داخل ہوئے۔ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہی تھی اور انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی پرسنالٹی اتنی شاندار بھی ہو سکتی تھی۔ گورا چٹا رنگ، خوبصورت قد و قامت ان کو سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ میری عام سی شکل کی بڑی بہن، جس کا نام ایمن تھا، اس کا نصیب اتنا شاندار بھی ہو سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہال کے اندر آ رہے تھے۔ میرے بہنوئی کا نام شفقت تھا۔ میں ان کے اوپر پھول پھینک رہی تھی، تبھی ان کے ساتھ ان کی کھڑی بہن نے بتایا کہ یہ ایمن کی چھوٹی بہن ماہین ہے۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا، اور ان کا یوں مسکرانا میرے لیے قیامت ثابت ہوا، کیونکہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، جنہیں میں دیکھتی رہ گئی۔ ساری لڑکیاں ان کی تعریفیں کر رہی تھیں کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ نکاح چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے امی نے مجھے کہا کہ ایمن کو جا کر لے آؤ۔ پھر میں ہال کے اندر بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی، جہاں ایمن دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ماہین، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پارلر والی نے میرا میک اپ تو صحیح کیا ہے نا؟ وہ اپنے بارے میں ایسے ہی گھبراہٹ کا شکار رہا کرتی تھی۔ میرا دل پہلے ہی اس کا شوہر دیکھ کر جلا ہوا تھا، اور میں کچھ حسد کا شکار بھی ہو رہی تھی، کیونکہ میں اپنے منگیتر اور اپنی بہن کے شوہر کا موازنہ آپس میں کر رہی تھی، اور شفقت بھائی حسن سے مجھے 10 گنا خوبصورت لگ رہے تھے۔ تبھی میں اس سے جل کر کہنے لگی کہ ہاں بس ٹھیک لگ رہی ہو، ویسے یہ تمہارا اتنا رنگ روپ تو میک اپ کا ہی کمال لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب تم میک اپ اتارو تو شفقت بھائی تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تبھی میں بات بدلنے کے ڈر سے اس سے کہنے لگی کہ چلو اب جلدی کرو، مجھے تمہیں باہر لے کر جانا ہے، شفقت بھائی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ بھی شفقت بھائی کا نام سن کر شرمانے لگی اور مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں بھی سوچنے لگی کہ بھلا میرے حسن کے سامنے عام سے دکھنے والی ایمن کو شفقت بھائی بالکل بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کسی بھی طرح کر کے آج مجھے شفقت بھائی کی نظروں میں آنا ہے۔ انہوں نے کیسے ایک ہیرے کو چھوڑ کر چاندی کو منتخب کیا۔ وہ دونوں اب اسٹیج پر بیٹھے تھے، لیکن سب کی زبانوں پر یہی راگ الاپ رہا تھا کہ دلہا دلہن سے 4 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اب دودھ پلائی کی رسم کی باری تھی۔ میں شفقت بھائی کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میں کسی بھی طرح کر کے اپنے حسن کی دھاک ان پر بٹھانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بہنوئی کو دودھ پلا دیا۔ سب لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ پھر میری دوست مجھے کہنے لگی کہ چلو اب تم اپنے بہنوئی سے دودھ پلائی کے پیسے وصول کرو۔ میں بھی مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ جیسے ان کی نظریں بھی میرے چہرے پر تھیں، تو گویا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہونے والی سالی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی تھی۔ جب میں نے ان سے دودھ پلائی کے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے نہایت خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی۔ سب لوگ شور مچا رہے تھے۔ پھر شفقت بھائی نے سب کو خاموش کروا دیا اور کہنے لگے کہ بھائی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری ہونے والی سالی اتنی خوبصورت ہے تو میں ہیرے کی انگوٹھی لے کر آتا اس کے لیے۔ میں ناز سے مسکرا کر رہ گئی اور اپنی انگلی میں موجود سونے کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی، جو میرے گورے چٹے ہاتھوں میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا، اور پھر ایمن ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر شفقت بھائی کے ہمراہ اپنے گھر چلی گئی۔ میرا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ بہن کی شادی کے چکر میں بری طرح تھک گئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بھی غصہ تھا کہ آخر امی ابو نے میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں کی تھی۔
میری منگنی ایک مڈل کلاس گھرانے میں کرتی تھی، جبکہ ایمن کے لیے اتنا شاندار، اونچا اور امیر ترین گھرانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی شادی کے ہنگامے ختم ہوں گے تو میں اس ناانصافی پر امی ابو سے ضرور بات کروں گی۔ ویسے بھی میں اپنا حق مانگنے کے لیے ہمیشہ سے ہی بے باک تھی۔ اپنے امی ابو کی ہم 3 بہنیں تھیں، میری بڑی بہن شاہین، پھر ایمن اور سب سے چھوٹی میں ماہین۔ حسن و خوبصورتی میں اپنی تینوں بہنوں سے ٹاپ پر تھی۔ ہم تینوں بہنیں جہاں بھی جاتی سب لوگ یہی کہتے کہ یہ تمہاری بہن ماہین تو پریوں سے کم نہیں لگتی ہے۔ لوگوں کی تعریفیں سن سن کر میرا دماغ تو 7ویں آسمان پر جا پہنچا تھا۔ جب میں میٹرک کر رہی تھی تو شاہین باجی کی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تھے، اور اسی شادی کے دوران جب میرے بڑے ماموں نے یہ انکشاف کیا کہ میرا بیٹا حسن ماہین کو پسند کرتا ہے، یہ بات انہوں نے امی ابو کے سامنے کہی تھی، اور انہوں نے امی ابو کو کہا کہ میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر ماہین کو اپنے بیٹے حسن کے لیے مانگتا ہوں، وہ اسے بے پناہ خوش رکھے گا، کیونکہ حسن 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ امی ابو کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں میرا رشتہ بہت کم عمری میں ہی حسن سے طے ہو گیا۔ میرے دل میں بھی اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ جب میری منگنی حسن سے ہوئی تو فطری طور پر میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ تو ویسے ہی میرے پیچھے دیوانہ تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے یہ احساس ہوتا گیا کہ حسن میرے بہت ناز نخرے اٹھاتا ہے، اور یہی بات سوچ کر میں مغرور ہو جاتی۔ ہم تینوں بہنوں میں ایمن بالکل عام سی شکل و صورت کی تھی۔ اس بات پر میں کبھی کبھی اسے احساس کمتری کا شکار بھی کر دیتی کہ تم تو میرے ساتھ جایا بھی نہ کرو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہاری بہن ہے تو بہت حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں میرے بار بار ٹوکنے پر وہ بہت کم لوگوں میں گھلتی ملتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت میں وہ میرے سے 4 ہاتھ آگے نکلے گی۔ جب اس کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تو آخر میں نے اپنے دل کی بھڑاس امی کے سامنے نکال ہی دی۔ امی کسی بات پر بحث کر رہی تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں تو آپ لوگوں کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ آخر آپ لوگوں نے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا جو کہ میرا رشتہ ایک غریب گھرانے میں طے کر دیا، جبکہ ایمن کا رشتہ تو آپ نے وہاں کیا ہے جہاں روپے پیسے کی اس کو زندگی بھر کوئی کمی نہ ہوگی۔ امی میری بات سن کر حیران تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، سب کی قسمت الگ ہوتی ہے، تمہارا نصیب تمہارے ساتھ اور ایمن کا نصیب ایمن کے ساتھ ہے۔ ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ تمہارے ابو کے دوست کے سالے اتنی مال و دولت والے ہیں۔ یہ رشتہ تمہارے ابو کے دوست ہی لے کر آئے تھے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ وہ اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اپنی برابری والوں سے ہی رشتہ کرتے، کبھی بھی اتنے اونچے خاندان میں رشتہ نہ جوڑتے۔ میں ان کے سامنے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک دن ایمن ہنستی مسکراتی شفقت بھائی کے ساتھ ہمارے گھر پر آ گئی۔ اب میں چونکہ گھر میں تنہا رہ گئی تھی اس لیے میرا گھر میں زیادہ دل بھی نہ لگتا تھا، اور کالج میں بھی ابھی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ میرا گریجویشن تقریباً مکمل ہونے والا تھا۔ شفقت بھائی کو دیکھ کر میں نہایت خوش ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ انہوں نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دبئی میں رہ کر شاید انہیں پہننے کا خوب سلیقہ آتا تھا۔ ایمن ان کے ساتھ بہت خوش لگ رہی تھی اور میں شدید حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ بھلا اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کو اتنا شاندار لڑکا کیسے مل سکتا تھا؟ یہی بات مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں بار بار اپنا موازنہ ایمن کے ساتھ کرتی تو جلن کے مارے میری سانسیں رکنے لگتی۔ ایمن مجھے کہہ رہی تھی کہ ماہین، تم تو شادی کے بعد ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ پھر میں اسے نظر انداز کر کے شفقت بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی، ہو سکتا ہے تمہارے میاں کو ہمارا آنا پسند نہ آئے۔ تو شفقت بھائی کہنے لگے کہ جس طرح وہ ایمن کا گھر ہے اس طرح ہی تمہارا بھی، تمہارا جب دل چاہے تم وہاں آ سکتی ہو۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ شفقت بھائی کو بھی میرے ساتھ بات چیت کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس بار جب وہ آئے تھے تو میں ان کے ساتھ کافی فری ہو گئی تھی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا کہ میں ضرور ان کے گھر آؤں گی۔ امی میری ان کے ساتھ اتنی بے تکلفی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے ان کی نظروں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ ابھی کالج کی چونکہ چھٹیاں چل رہی تھیں اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں چند دن ایمن کے گھر جا کر رکوں۔ ویسے بھی ایمن اپنے شوہر کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہتی تھی، جبکہ اس کے سسرال والے ڈیفینس کے ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ وہ فلیٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، صرف میں نے ایمن کے سسرال والے گھر کو دیکھا ہوا تھا۔ ایک بیگ میں نے اپنے چند خوبصورت سے سوٹ رکھ لیے کیونکہ میں وہاں بہت حسین دکھنا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے شفقت بھائی کو یہ احساس ہو جائے کہ انہوں نے ہیرے کو چھوڑ کر مٹی کو چنا تھا۔ بس ایک بار وہ میرے سامنے یہ کہہ دیں کہ میرے گھر والوں نے تمہیں میرے لیے کیوں نہیں پسند کیا۔ امی نے مجھے 1-2 بار کہا بھی کہ ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہارا وہاں جا کر رہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے امی کو کہا کہ آپ کے سامنے ہی تو وہ دونوں مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے تھے، تو بھلا جھجک کیسی؟ جب سے میں نے شفقت بھائی کو دیکھا تھا مجھے اپنا منگیتر حسن زہر لگ رہا تھا۔ اب جب بھی اس کا فون آتا تو میں شدید بیزاری محسوس کرتی۔ میں سوچتی کہ کہاں شفقت بھائی اور کہاں یہ حسن۔ اس کی جاب بھی کوئی خاص نہ تھی، بلکہ وہ معمولی تنخواہ پر کام کر رہا تھا اور پھر
تین بہنوں کا بوجھ اس کے کندھے پر دھرا تھا۔ ان کے حالات کبھی نہ بدلنے والے تھے، جبکہ میں اب ایمن کی طرح دولت کی ریل پیل دیکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر شفقت بھائی کے جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کسی غریب گھر میں ہی شادی کرنی تھی تو پھر میرے اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ چونکہ مجھے ان کے فلیٹ کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے شفقت بھائی کو فون کر کے بلا لیا تھا، اور انہوں نے مجھے فون پر کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ میں ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب بھی میرے موبائل پر ان کی کال آنے لگی، پھر میں امی سے کہنے لگی کہ باہر شفقت بھائی آ گئے ہیں مجھے لینے کے لیے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ انہیں اندر بلا لو، میں چائے وغیرہ کا پوچھ لیتی ہوں۔ پھر میں نے جا کر شفقت بھائی کو امی کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا اور جلدی جانے کا کہہ کر مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میں ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش ایمن کی جگہ میں ہی مستقل اس سیٹ پر بیٹھی ہوتی۔ اتنی بڑی گاڑی اور اتنا خوبصورت شوہر، واہ ایمن تمہاری تو قسمت کھل گئی۔ تبھی شفقت بھائی مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ ان کے منہ سے یہ ذکر سن کر میرا حلق کڑوا ہو گیا، اور میں انہیں کہنے لگی کہ ہاں، میری منگنی میرے امی ابو کی پسند سے ہوئی ہے۔ میں اپنے منگیتر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے زبردستی ہی مجھ سے پوچھے بنا اس کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ میرے منگیتر کو تو آپ نے شادی میں دیکھا ہی ہوگا، اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے قابل ہے؟ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر تمہیں اپنا منگیتر پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ میں نے ایک بھرپور نظر ان کے سراپے پر ڈالی اور ان سے کہنے لگی کہ میں بھی آپ کے جیسا ہی ایک شاندار شخص اپنی زندگی میں چاہتی ہوں۔ اس منگنی سے میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، اور سوچ رہی ہوں کہ اگر مجھے کوئی آپ جیسا شاندار بندہ مل گیا تو اسی سے شادی کر لوں گی۔ میری بات سن کر شفقت بھائی مسکرانے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ تم بھی بہت خوبصورت ہو اور تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب تمہیں اپنا منگیتر پسند ہی نہیں تو پھر اس سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کیونکہ شفقت بھائی نے آج اپنے منہ سے میری تعریف کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے حسن کو نظر انداز نہ کر پائے تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ بہت زور سے بھوک لگی ہے، ایسا کرتے ہیں پہلے کسی ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد گھر چلتے ہیں۔ میں بھی خوش ہو گئی اور فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ جب تک میں شفقت بھائی کے ساتھ ہوں ان کے منہ سے ایمن کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک شاندار سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا۔ جب میں چل کر شفقت بھائی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تھی تو کئی لوگوں کی نظروں نے دور تک ہمارا پیچھا کیا تھا۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی شاندار جوڑی ہے۔ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر ہم کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، اور شفقت بھائی مجھے اپنے دل کی باتیں بتا رہے تھے، اور میں بھی ان کی باتیں بڑے توجہ سے سن رہی تھی۔ ایک اچھا وقت گزار کر اب ہم شفقت بھائی اور ایمن کے فلیٹ پر جا رہے تھے۔ جب ہم ان کے فلیٹ پر پہنچے تو ایمن ٹیبل پر سارا کھانا سجائے ہمارے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگی کہ تم نے یہ تکلف کیوں کیا؟ میں اور شفقت بھائی تو ریسٹورینٹ سے شاندار سا ڈنر کر کے آئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا خوشیوں سے بھرا چہرہ غم میں بدل جائے۔ پھر شفقت بھائی اس سے کہنے لگے کہ چلو تم بھی کھانا کھا لو، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں اپنے ہاتھوں سے زبردستی تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ ان دونوں کا یہ پیار مجھے ہضم نہ ہو رہا تھا۔ میں جل کر وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر رات کو میں ایمن کو بتانے لگی کہ یار تمہارا میاں تو جتنا دکھنے میں شاندار ہے اس سے تو کئی گنا زیادہ وہ گفتگو کرنے میں ماہر ہے۔ یقین کرو اتنی دیر تک ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے رہے لیکن انہوں نے مجھے ایک منٹ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دیا۔ ایمن میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں شفقت بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں تو بہت کم بولتی ہوں لیکن جب وہ بولتے ہیں تو انہیں سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر میں اس سے کافی دیر تک شفقت بھائی کی ہی باتیں کرتی رہی۔ میں جتنے دن بھی یہاں رہنا چاہتی تھی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ کام کو تو میں پہلے بھی ہاتھ نہ لگاتی تھی، اور یہاں آ کر تو جیسے مجھے بہانہ مل گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ ایمن نے اپنے لیے کوئی نوکرانی تک نہ لگا رکھی تھی، بلکہ وہ سارا کام اپنے ہاتھوں سے خود ہی کیا کرتی تھی۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھی تو شفقت بھائی گھر پر موجود نہ تھے۔ میں نے ان کی غیر موجودگی کا ایمن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو صبح 8 بجے ہی آفس چلے جاتے ہیں، انہوں نے نیا بزنس سیٹ کیا ہے تو اس لیے زیادہ ٹائم وہ اپنے بزنس کو دیتے ہیں۔ پھر ایمن مجھ سے کہنے لگی کہ تم بھی فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ شفقت بھائی کی غیر موجودگی کا سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن جب ایمن نے مجھے بتایا کہ کل ان کی چھٹی ہوگی تو ہم تینوں گھومنے پھرنے جائیں گے، یہ سن کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی۔ لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ایمن ہمارے ساتھ نہ جائے بلکہ صرف میں اور شفقت بھائی ہی گھومنے پھرنے جائیں۔ میرا شیطانی ذہن نئی نئی چالیں چل رہا تھا۔ پھر شام کو شفقت بھائی آ گئے۔ میں ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی میں نے ایک نیلے رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا جو میری گوری رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔
میں ان کو اپنے حسن سے متاثر کرنا چاہتی تھی۔ میرے مقابلے میں ایمن نے بالکل ایک عام سا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں بالکل ہی عام سی لگ رہی تھی۔ شفقت بھائی ایمن کو کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہاری بہن کو تو آج کل کے فیشن کا بہت پتہ ہے، دیکھو یہ تیار ہو کر کتنی اچھی لگ رہی ہے، تم بھی اسی کی طرح تیار ہو کر رہا کرو۔ میں ایمن کے سامنے شفقت بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایمن کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ ایمن کو روزانہ سونے سے پہلے چائے پینے کی عادت تھی۔ میں نے اس کی چائے میں کیفین کی مقدار بڑھا دی۔ مجھے پتا تھا کہ جب یہ چائے پی کر سوئے گی تو صبح لازمی اس کا سر بھاری ہو رہا ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ جب وہ بیچاری کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو شفقت بھائی کو کہہ رہی تھی کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ماہین بھی یہاں آ کر بور ہو رہی ہے، اس لیے آج آپ کی چھٹی ہے تو اسے کہیں گھما پھرا کر لے آئیں۔ میں دل ہی دل میں اپنی مکاری پر خباثت سے ہنس رہی تھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ میں اکیلی شفقت بھائی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں۔ پھر میں اچھے سے تیار ہو کر ان کے ساتھ ساحل سمندر پر چلی آئی۔ میں ان کے اوپر پانی اچھال کر اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ وہ بھی میری اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے آئس کریم کھلائی۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ میں ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ان کے ساتھ بھٹا کھا رہی تھی جب ایک نہایت شاندار ہینڈسم شخص جو تقریباً ان کا ہی ہم عمر دکھائی دیتا تھا، وہ شفقت بھائی کو دیکھ کر حیرت سے کہنے لگے کہ ارے شفقت، تم یہاں کیسے؟ شفقت بھائی اس کے گلے مل رہے تھے۔ پھر وہ میرا ان سے تعارف کروانے لگے کہ یہ میری سسٹر ان لا ہے۔ تو وہ شخص ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا، میں سمجھا کہ یہ تمہاری وائف ہے۔ تو شفقت بھائی اسے کہنے لگے کہ ہاں، میری وائف بھی ان کے ہی جیسی ہے، لیکن آج وہ اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے میرے ساتھ نہ آ سکی۔ یہ ہمارے ہاں مہمان کے طور پر آئی ہوئی تھی، تو اس لیے اسے گھمانے پھرانے کے لیے اسے میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ماہین، ان سے ملو، یہ میرے بچپن کا دوست ریحان ہے، ہم دونوں دبئی میں ایک ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بہت پہلے پاکستان آ گیا تھا اور اس نے اپنا پورا کاروبار سیٹ کر لیا، جبکہ میں ابھی اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس شخص ریحان کی نظر مجھ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نظروں سے مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، شاید وہ بھی میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ہوا سے بار بار میری زلفیں اڑ اڑ کر میرے منہ پر آ رہی تھیں، جنہیں میں بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ تبھی شفقت بھائی کے موبائل پر ایمن کی کال آنے لگی تو وہ سائٹ پر ہو کر کال سننے لگے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ ماشاء اللہ، آپ جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بے شک قدرت نے آپ کو بڑی فرصت سے بنایا ہے۔ زندگی کا حسین نظارہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے انداز میں بڑی بے قراری سی تھی۔ میں اس کی باتوں پر شرما گئی۔ ویسے بھی میں اپنی تعریف سن کر مغرور ہو جاتی تھی اور اپنی تعریف کرنے والوں کو میں پسند بھی کرتی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے اس سے اپنا نمبر بتا دیا، جسے اس نے اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ وہ جب تک وہاں کھڑا رہا اس کی نظریں میرے چہرے پر ہی تھیں، شاید وہ بھی حسن پرست تھا۔ پھر میں شفقت بھائی کے ساتھ ان کے فلیٹ پر آ گئی۔ تھوڑے دن اور ان کے ہاں گزار کر اب میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ ایک دن جب میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اچانک میرا موبائل بجنے لگا۔ میرے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جب میں نے وہ فون اٹھایا تو اس شخص نے مجھے اپنا نام ریحان بتایا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ شفقت بھائی کا دوست تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی، میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھو گئی تھی۔ وہ دکھنے میں شفقت بھائی سے بھی زیادہ ہینڈسم تھا، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر ایمن کے شوہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری اور ریحان کی روزانہ بات ہونے لگی اور مجھ سے اصرار کرنے لگا کہ مجھ سے آ کر باہر ملو۔ اب میں امی ابو کی نظروں سے چھپ چھپا کر اکثر اس سے ملنے لگی۔ ہم ایسی جگہ ملتے تھے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک میں اپنے گھر والوں کو تمہارے رشتے کے لیے نہ بھیجوں، جب تک تم نے شفقت یا اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے۔ میں اس کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ زندگی مجھے ایک نیا موقع دینے والی تھی۔ وہ بہت زیادہ امیر ترین شخص تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ شفقت تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں میری 4 فیکٹریاں چل رہی ہیں، جبکہ شفقت بھائی تو ابھی اپنی پہلی فیکٹری کو ہی سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کسی طرح سے بھی بس یہ چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے میرے لیے رشتہ بھیجے تاکہ میں اپنی منگنی توڑ کر ریحان سے شادی کر لوں۔ ایک دن اس نے مجھے اپنا فلیٹ دکھانے کے لیے بلایا۔ اس کا فلیٹ نہایت شاندار تھا، خوبصورت اور شاندار شو پیس سے سجا ہوا۔ اس کا فلیٹ کسی جنت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا اور خود میرے لیے کولڈ ڈرنک لینے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ فلیٹ پر کوئی بھی ملازم موجود نہ تھا۔ اس نے پتہ نہیں میری کولڈ ڈرنک میں کیا ایسا ملایا تھا جسے پی کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا اور میں غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا سرور آ رہا تھا اور میں اس سرور میں آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ پھر کافی گھنٹے اس کے فلیٹ پر گزارنے کے بعد مجھے تھوڑا ہوش آیا تو وہ مجھے میرے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا۔
مجھے اپنے ساتھ کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس بات کا اظہار میں کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، ریحان کا فون آتا تو میں اس کے فلیٹ پر ملنے چلی جاتی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن مجھے شدید قسم کی الٹیاں لگیں۔ میری الٹیوں کو دیکھ کر امی حیران ہو رہی تھی۔ پھر میں امی کو کہنے لگی کہ شاید میں نے رات کو برگر کھایا تھا، اس لیے مجھے فوڈ پوائزنگ ہو گیا ہے۔ امی میری بات پر مطمئن ہو گئیں، لیکن جب میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو اس انکشاف نے میری روح کھینچ لی جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں روتی دھوتی ایمن کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ پھر میں نے رو رو کر سارا قصہ ایمن کو سنا دیا کہ کس طرح سے شفقت بھائی کے اس دوست نے مجھے اپنے پیار کے چکر میں پھنسایا، اور ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ وہ میرے ساتھ وقت گزار چکا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے میں اس کے پیار کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ ایمن اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد ہی شفقت بھائی بھی آ گئے۔ جب ایمن نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے دوست ریحان سے بات کریں، آگے اس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ تو شفقت بھائی مجھے نفرت سے دیکھنے لگے اور بولے کہ تم اس سے پیار کی پینگیں بڑھانے سے پہلے بھی یہ بات بتا سکتی تھی۔ وہ ایک نمبر کا آوارہ اور لوفر شخص ہے۔ دبئی میں ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا۔ شراب کا نشہ اس کے منہ کو لگا ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم پہلی ملاقات میں ہی اسے اپنا نمبر دے دو گی۔ اب میں اس سے کیا منہ لے کر بات کروں؟ سارا قصور تو تمہارا ہے۔ وہ پہلے بھی 2 لڑکیوں کو شادی کر کے چھوڑ چکا ہے۔ اب تمہاری عزت اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنے ماموں ساتھ حسن سے شادی کر کے جلدی سے جلدی اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ ایمن بھی چپ بیٹھی تھی اور میں شرمندگی سے زمین میں گڑنے کو تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب اس ساری صورتحال کا امی ابو کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ کیسے ماموں کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑیں گے کہ ہماری بیٹی کو جلدی سے رخصت کر کے لے جاؤ۔ کل تک جس حسن کو میں منہ نہ لگاتی تھی، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں ایک شاندار زندگی کا خواب دیکھنے کے چکر میں کس حد تک گر چکی ہوں، تو شاید وہ مجھ سے کبھی شادی بھی نہ کرے۔ ایمن مجھے مسلسل دلاسے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم گھبراؤ مت، میں امی ابو سے بات کروں گی۔ اس کے اس پیار بھرے انداز پر میں سخت شرمسار تھی۔ میری آنے والی زندگی شاید ایک ذلت بھری زندگی کے سوا کچھ نہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔